اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ تمام مشاہدات جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں، ان تمام مشاہدات کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کی زندگیوں کے اندر درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے اور ہم اللہ رب العزت کے حکم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجنے والے بن جائیں اور اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست لینے والے بن جائیں، اپنی تکالیف، مصیبت، دکھ، غم اور پریشانیوں کو درود پاک کے ذریعے حل کرنے والے بن جائیں اور ادھر ادھر کے دھکوں سے، لٹیروں سے اور ایسے لوگوں سے جو ایمان خراب کرتے ہیں ہم محفوظ ہو جائیں۔ ہمارے یہ تمام مشاہدات جو ہم آپ سے وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے، ہمارے فیس بک کے میسنجر گروپ میں جو ممبرز موجود ہیں جو ڈیلی بیسس پر درود پاک پڑھتے ہیں، یہ مشاہدات ان ممبرز کے ہیں۔ اگر آپ بھی میسنجر کے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اپنے مشاہدات جو آپ نے درود پاک سے حاصل کیے ہیں ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کیجیے اور کمنٹس کے اندر اپنے مشاہدات بتا دیجیے۔ انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے مشاہدات مختلف دنوں کے اندر سنائے جائیں گے۔ جتنے بھی لوگ آپ کے مشاہدات کو سنیں گے اور ان مشاہدات کو سنتے ہوئے ان میں درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اور وہ درود پاک پڑھنے لگ جائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں ہم ان تمام مشاہدات سے ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل کریں گے اور ان پہ عمل کریں گے۔ آج کا مشاہدہ ایک بہن کا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو اتنے مشکل امتحان کے اندر معجزاتی طور پر نکالا اور کیسے ایک ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا۔ بہن کہتی ہیں، السلام علیکم، میں میڈیکل کے آخری سال کی طالبہ ہوں۔ اس وقت جتنے سٹریس اور سختی میں میڈیکل کے طلباء کو رکھا جا رہا ہے شاید ہی کوئی اور ادارہ ہوگا۔ ہر روز نت نئی سخت قسم کی پالیسیاں۔ میرے آخری سال کے پیپر تھے، میں جتنی محنت کر سکتی تھی کی۔ ہمارا ایک پیپر انتہائی مشکل بنایا گیا تھا جو کہ اسپیشلائزیشن کے لیول کا تھا، اور اس سال چیکنگ بھی انتہائی سختی سے کی جا رہی تھی۔ بامشکل 50% سے بھی کم طلباء کو نکالا جا رہا تھا، باقی سب کو فیل کر دیا جا رہا تھا۔ اب اوپر سے ایسا پیپر، ایم سی کیوز تو بہت مشکل تھے اور ایم سی کیوز تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ آخر یہ کس ٹاپک سے لیے گئے ہیں۔ جو پیپر دیکھا تو میرا سارا جسم کانپنے لگ گیا۔ پوری زندگی کی محنت نظر آ رہی تھی، ماں باپ کی امید بھرے چہرے نظروں کے سامنے تھے، بس پھر جیسا لکھ سکی لکھا۔ حالت اس طرح کی تھی کہ کمرہ امتحان سے باہر آ کر میں گرنے ہی لگی تھی کہ میری دوست نے مجھے سنبھالا۔ گھر آئی، کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی۔ میرے ماں باپ نے بہت حوصلہ دیا لیکن مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت روئی۔ ماما کے سامنے انہوں نے میرے سر پر پیار دیا اور کہا، بیٹے میں یہاں بے بس ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں، ورنہ ایک آنسو بھی تمہاری آنکھ میں نہ آنے دوں۔ میں ایک ماں ہو کر تڑپ گئی ہوں۔ یہ حالت دیکھ کر تو وہ جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے کیوں نہ رحم کرے گا۔ بس اب اسی سے التجا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ماما کے سامنے نہیں روئی اور اپنے 4 ساتھی بنا لیے
چاہے نماز، استغفار، درود پاک اور قرآن پاک کا ترجمہ۔ نہ مجھے نیند آتی تھی، نہ مجھے چین تھا، عجیب سی بے بسی تھی۔ شروع میں نہ کوئی منہ کا ذائقہ تھا، نہ چہرے پر رونق تھی، بالکل پاگلوں والی حالت ہو گئی تھی، کیونکہ میں زندگی میں کبھی فیل ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس لفظ سے ہی مجھے خوف آتا تھا، اور پھر آخری سال جب پھل ملنے کا وقت ہو، لیکن میں بس ہر لمحہ ذکر میں مشغول رہی۔ بہت وسوسے آتے تھے تو قرآن پاک کھول لیتی تھی کہ اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مجھے تہجد مل گئی، لیکن صرف عبادت ہی نہیں، مجھے جہاں جہاں لگا کہ کوئی مجھ سے ناراض ہے، غلطی اس کی تھی یا میری، فرق نہیں پڑتا، میں اس کے گھر چلی گئی۔ مجھے میری غلطیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ اللہ کے حضور رو رو کر توبہ کی، انتہائی عاجزی اختیار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، بس یہ بات کہ یہ اللہ کی مخلوق کو راضی کر لیا۔ اللہ کی رضا کے لیے کس نے میرے ساتھ کتنا برا کیا، کتنی نفرت کی، کتنی چالیں چلی، فرق نہیں پڑتا۔ میری تکلیف ان تمام چیزوں سے بڑھ کر تھی۔ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں میرے لیے نرمی ڈالی، بس پھر کیا، آہستہ آہستہ میٹھی نیند آنے لگی، سکون قلب نصیب ہوا۔ میں نے کہا، اللہ، جو میں کر سکتی تھی میں نے کیا، تیری توفیق کے ہاتھ ہوں، آگے تیرے اختیار میں ہے، مجھ پر رحم کر۔ ہر روز رزلٹ باقی کلاسوں کے انتہائی گندے آ رہے تھے، بس پھر ایک دن میرا رزلٹ بھی آ گیا۔ جب دیکھا تو میں پاس تھی۔ میری کلاس کا رزلٹ باقی کلاسوں کی نسبت انتہائی کم آیا، انتہائی زیادہ میں پاس ہوئے اور اچھے نمبروں سے پاس ہوئے۔ وہ نمبر کہاں سے آئے نہیں معلوم۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، لاکھوں کروڑوں درود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مٹی کو سونا اور سونے کو مٹی بنا دے، وہ مالک ہے۔ یہ میری زندگی کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ آج سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں، اللہ مزید آسانیاں پیدا فرمائے میرے لیے، آمین ثم آمین۔ تعویذ ہر بلا ہے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو بھی درود پاک کی برکتیں، خوشیاں، سکون عطا فرمائے، اور جو جس مصائب، پریشانی، تکلیف اور مصیبتوں میں مبتلا ہے، اللہ پاک ان تمام کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی زندگیوں سے پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتوں کو ختم فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو درود پاک پڑھنے والا بنائے اور دوسروں کو درود پڑھوانے والا بنائے۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ آئندہ بھی اپنے ویڈیوز کے اندر مختلف سوالوں کے جوابات دیتے رہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، ہماری ویڈیوز کو اور چینلز کو لائک کیجیے، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جتنے سارے شیئرز ہوں گے اتنی ساری بلیسنگز اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعائیں آپ تمام لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔